نماز کیا ہے یہ تو ہم رسول سے پوچھیں گے، لیکن رسول کیا ہیں چلو نماز سے پوچھیں، کیونکہ نمازی سے پہلے ہم پوچھتے تھے، نمازی سے پوچھتے تھے نمازی صاحب بتائیے رسول کیا ہے، وہ ہمارے گھر میلاد کی مجلس میں بتاتے تھے رسول یہ ہیں رسول یہ ہیں، ہم مان لیتے تھے۔ آج پرابلم یہ ہے کہ نمازی مارکیٹ میں بکنے لگا، جھوٹ بولنے لگا، پیٹرول ڈالر پر اپنے احساسات کا عنوان بدلنے لگا، تو ہم نے سوچا کہ بھائی اب تو نمازی دو قسم کے ہیں، اچھے نمازی بھی ہیں، ایسے بھی نمازی ہیں جنہیں دیکھو تو خدا یاد آئے، ایسے بھی سجدے ہیں جنہیں دیکھو تو کربلا یاد آئے، ایسے بھی عابد ہیں جنہیں دیکھو تو اطمینان مولا علی یاد آئے، لیکن ایسے بھی نمازی ہیں جو 40 دن میں سب کچھ بیچ ڈالے۔ تو اب اگر ہم نے ایسے نمازی سے پوچھا جو صحیح ہے تو نبی کے بارے میں صحیح معلومات ہو گئی، اگر ایسے نمازی سے پوچھا جو گڑبڑ ہو تو نبی کے بارے میں جانکاری میں گڑبڑی ہو جائے گی۔ تو میں نے سوچا کہ نمازی بک سکتا ہے مگر نماز نہیں بک سکتی، نمازی جھوٹ بول سکتا ہے مگر نماز جھوٹ نہیں بول سکتی، نمازی دور ہو سکتا ہے رب سے مگر نماز دور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اے نماز تو بتا رسول کیا ہے۔ تو نماز بولی کیا مجھ کو تم نے مولوی سمجھا ہے، کیا تم نے مجھ کو خطیب سمجھا ہے کہ تم نے پوچھا نماز بتانے لگے گے؟ اگر جاننا ہے کہ واٹس مائی اوپینین اباؤٹ بیلوڈ پروفٹ، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ نماز کی رائے نبی کے بارے میں کیا ہے تو نماز پڑھو، پتہ چل جائے گا۔ اب ہم لوگ سب گئے نماز پڑھنے کے لیے، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے اتفاق سے شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں جانشین محدث اعظم ہند بھی وہاں تھے۔ جیسے ہی میں مسجد میں گیا حضرت مولانا کوکب نورانی صاحب شہزادہ خلیفہ اعظم مل گئے اور انہوں نے میرا حال پکڑا، کہا میاں آپ آ گئے؟ میں نے کہا امامت کون کر رہا ہے؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا میں امامت نہیں کرتا، کیونکہ میرے پاس وہ دل گردہ نہیں ہے، وہ کلیجہ نہیں، وہ ہمت نہیں ہے کہ امامت کروں۔ میرے جن بزرگوں نے امامت کی ہے اس میں ان کی امامت کو میں تاریخ میں پہنچ چکا ہوں، اب میری ہمت نہیں پڑتی بات کو دہرانے کی۔ ویسے بھی میری لولی لنگڑی طبیعت کتنا ٹھہرے گی مسلح پر، اور پھر دوسرے اچھے نمازیوں کا کیا حشر ہوگا جو مجھ سے بہتر سجدہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے پوچھا امامت کس کی؟ کہا آپ کے بڑے بھائی حضرت مدنی میاں صاحب امامت کریں گے۔ میں خوش اندر آیا، دیکھا کہ مغرب کا وقت ہے، میں نے بھی نیت کرتا ہوں، میں 3 رکعت نماز فرض وقت مغرب واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر، بالکل سیدھے میں نے نیت کی۔ کوکب نورانی صاحب پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے، اللہ یہ کون سی نیت ہے؟ آخر یہ کہاں سے آپ لے کر کے آئے ہیں؟ پیچھے بڑے بھائی کے اللہ اکبر۔ انہوں نے ٹھنکی ماری، حضرت یہ کس بد نیت کی نیت ہے؟ تو میں نے شہزادہ خطیب اعظم سے کہا جناب علی یہ بتائیے یہ مدنی میاں محدث اعظم کے کون ہیں؟ پلیز یہ محدث اعظم کے کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا میں کون ہوں؟
کہا بھی چھوٹے بیٹے ہیں؟ کہ مدنی میاں میں دونوں آپ محدث اعظم کے بیٹے. میں نے کہا بھائی بھائی ہوئے؟ کہا. میں نے کہا مدنی میاں بڑے ہیں تو بڑے بھائی ہوئے؟ کہاں بڑے بھائی ہوئے. اللہ کے نزدیک وہ میرے بڑے بھائی. آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ مدنی میاں ہمارے سگے حقیقی برادر گرامی ہیں، حقیقی بھائی ہیں. معلوم ہے؟ یہ سچ ہے نا. تو آپ مجھے نماز میں سچ بولنے کیوں نہیں دیتے؟ یہ سچ بولنے سے کیوں روک دیا؟ میں نے سچ تو کہا تھا. 3 رکعت یہ بھی سچ ہے، وقت مغرب یہ بھی سچ ہے، روبہ قبلہ یہ بھی سچ ہے، اللہ واسطے یہ بھی سچ ہے، پیچھے بڑے بھائی کے یہ بھی سچ ہے. بہرحال میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر امامت کے مصلی پر خدا کرے آج میرے سوا کوئی کھڑا ہو جائے تو میں پیچھے کہوں پیچھے ہی تھی امام کے. امام کا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم کھڑا ہو جائے تو شیخ الحدیث کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے ہی امام. ایک مریض مصلی پر کھڑا ہو تو پیر و مرشد پیچھے ہوں تو انہیں بھی کہنا پڑے گا پیچھے ہی امام کے. خان صاحب امامت کر رہے ہوں اور سید صاحب پیچھے کھڑے ہوں تو سید صاحب کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے ہی امام. کچھی میمن کھڑا ہو کر نماز پڑھا رہا ہو اور مدینہ منورہ سے کوئی سید صاحب تشریف لائے ہوں تو انہیں بھی کہنا پڑے گا پیچھے ہی امام کی. کچھی نہیں کہہ سکتے، خان صاحب نہیں کہہ سکتے. اب میں ابا نماز پڑھا رہے ہوں اور ڈبا پیچھے کھڑا ہو، یعنی لڑکا پیچھے کھڑا ہو تو اس کو بھی کہنا پڑے گا پیچھے ہی امام. امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے. ارے یار کیا تم کیچ کرتے ہو؟ تمہاری بیٹنگ سے اچھی تو مجھے فیلڈنگ لگ رہی ہے. آپ غور کرو کہ مصلی پر مدنی میاں کھڑے ہیں، میرے سگے بڑے بھائی ہیں. میں ساری دنیا میں انہیں سگا بڑا بھائی کہہ سکتا ہوں، لیکن جب وہ امامت پر ہوں، وہ خطابت پہ ہوں تو کہہ سکتا ہوں، وہ مدینے میں ہوں تو کہہ سکتا ہوں، وہ خدا کے گھر میں ہو تو کہہ سکتا ہوں، لیکن امامت پر ہو تو نہیں کہہ سکتا. نماز نے فیصلہ کر دیا. اقبال بولو جو ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ مانے وہ ہائی کورٹ کا مخلص ہے، جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے وہ سپریم کورٹ کا مخالف نہیں ہوا. تو جو نماز کا فیصلہ نہ مانے وہ نماز کا مخالف ہے کہ نہیں؟ جو نماز کا فیصلہ نہ مانے. آج میں فیصلہ حاجی سے نہیں حج سے مانگ رہا ہوں، آج میں نمازی سے نہیں نماز سے مانگ رہا ہوں، آج مسلمان سے نہیں اسلام سے پوچھ رہا ہوں، آج نظر سے نہیں نظریے سے پوچھ رہا ہوں. اے نماز تو بتا رسول کا مقام کیا ہے؟ تو نماز کہتی ہے پوچھ لے لوگوں سے کہ امام کو کیا بولتے ہیں. جب مدنی میاں کو میں بڑا بھائی نہیں کہہ سکتا تو یہ نماز کا ججمنٹ ہوا کہ امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے، امام کو بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے. تو یہ فجر کا 2 رکعتی امام، یہ مغرب کا 3 رکعتی امام، یہ باقی وقتوں کا 4 رکعتی امام، جب اسے تم بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے تو اسے بھی بڑا بھائی نہیں کہہ سکتے جو سارے اماموں کا امام، جو نبیوں کا امام. اے نماز تو بتا رسول کا مقام کیا ہے؟ کل نادان تو نے سمجھا نہیں، امام کا مقام اور ہے، عوام کا مقام اور ہے. تو امام کو بڑا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش ہے؟ امام کو بڑا بھائی کہنے کی کوئی گنجائش نماز نے چھوڑی ہے؟ ایک گنجائش ہے، امام کو بڑا بھائی کہہ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہیے صاحب آپ بھی سنیں. ایک گنجائش ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالی عمر و عمل میں برکت عطا فرمائے ہمارے نورانی صاحب کو. اب مسجد اور فضو سے فضو تر ہو، جلفہ کریں،
بلا لیا انہوں نے، فرض کیجئے مجھے بھی اور مدنی میاں کو بھی، میں آیا، اب آنے کے بعد عصر کا وقت تھا، جماعت ہو رہی تھی، میں جماعت میں شریک ہو گیا، کوئی بات بھائی عصر کا وقت تھا، عصر کی جماعت ہو رہی تھی، میں شریک ہو گیا، جماعت ختم ہو گئی، باہر نکلا، جیسے ہی باہر نکلا مدنی میاں کی ٹیکسی آ گئی، مجھ سے پوچھا ہاشمی جماعت ہو گئی؟ میں نے کہا ہاں صاحب جماعت ہو گئی، کہا میرے ساتھ 3-4 آدمی ہیں، میں جماعت ثانی کر لیتا ہوں، میں نے کہا جائیے مسجد میں چلے جائیے، وہیں جماعت ثانی کر لیجئے گا۔ اب شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب اپنے چند مریدوں کو لے کر کے مسجد میں داخل ہوئے، اور میں مسجد کے باہر اپنا بٹوا نکال کے چھالیا کھا رہا، میں اب نماز پڑھ چکا باہر ہوں، اتنے میں علامہ کوکب نورانی صاحب دوڑے آئے، حشوی صاحب کے بڑے بھائی تشریف لائے ہیں، میں کہا بڑے بھائی اندر امامت کر رہے ہیں، میں کیا بولا؟ بڑے بھائی اندر امامت کر رہے ہیں، امامت کرنے والوں کو میں نے بڑا بھائی کہا کہ نہیں کہا، اور یہ بڑا بھائی کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ میں ان کی امامت کے باہر ہوں، میں مسجد کے باہر ہوں، میں اقتداء کے باہر ہوں، میں پیروی کے باہر ہوں، تو امام کو بڑا بھائی کہا جا سکتا ہے اگر کہنے والا امام کی جماعت کے باہر ہو، امام کی پیروی کے باہر ہو، امام کی اقتداء کے باہر ہو، تو میرے نبی کو بڑا بھائی وہ کہے جو نبی کی جماعت کے باہر ہو، نبی کی پیروی کے باہر ہو۔ مصطفیٰ تمہاری امامت کتنی دیر کے لیے ہے؟ ہماری امامت تو کہیں 5 منٹ کے لیے ہے، کہیں 15 منٹ کے لیے ہے، کہیں 1 گھنٹے کے لیے ہے، کہیں 2 گھنٹے کے لیے ہے۔ اے نبی تمہاری امامت کیا ہے؟ بولے قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ تو قیامت تک وہ کسی کے بڑے بھائی نہیں، وہ جب علی کے بڑے بھائی نہیں تو کسی کے بڑے بھائی نہیں ہیں۔ علی نے کہا ہے یا رسول اللہ، فاطمہ نے کہا ہے یا رسول اللہ، حسن نے کہا ہے یا رسول اللہ، حسین نے کہا ہے یا رسول اللہ۔ ارے جب خون والے رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ جنون والے کیوں نہیں کہتے؟ یہ جنون والے کیوں نہیں کہتے؟ اے نماز تو بتا، تو بولی امام کا مقام اور ہے، عوام کا مقام اور، انشاءاللہ اور کچھ کہوں گا تو پھر اور، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔